اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج امام حسن کی محبت میں ہم سارے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ اور امام حسن سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے، اور رسول اللہ سے محبت رب سے محبت۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت فرمائے تو اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ سید اس لیے عظیم نہیں ہے کہ وہ نیک متقی پرہیزگار ہے، وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے سبحان اللہ۔ اور نسبت کبھی دھلتی نہیں ہے، نسبت قیامت تک قائم اور دائم رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل حسب و نسب ینقضی یوم القیامت الا حسبی و نسبی، قیامت میں ہر رشتہ ہر ناطہ ٹوٹ جائے گا مگر میرا رشتہ میرا ناطہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام حسن نے 99 شادیاں فرمائی۔ کوفے کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر مولا علی نے کہا لوگو حسن طلاق دینے میں بڑا جلد باز ہے، اس کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہ کرو۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا ہم تو حضرت حسن کو اپنی بیٹیاں نکاح میں دیتے رہیں گے۔ امام حسن سے پوچھا حضور کیا سبب ہے کہ آپ نکاح فرماتے ہیں پھر طلاق دے دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے نانا نے کہا تھا ہر رشتہ قیامت میں ٹوٹ جائے گا، میرا رشتہ قائم رہے گا۔ میں چاہتا ہوں زیادہ خاندانوں کا رشتہ خاندان مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے، قیامت میں فیض زیادہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک سید کی بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جہاں امام حسن کا آج عرس مبارک ہے، حضرت امام ربانی کا عرس مبارک ہے، اسی ماہ مبارک میں اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہے، اور سید السادات داتا گنج بخش علی جویری کا بھی عرس مبارک ہے۔ دادا صاحب کی ایک بات عرض کرتا ہوں جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اللہ والوں کا کتنا تعلق ہے۔ حضرت سیدنا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اسباب الفقر کے نام سے چیپٹر ایک باب باندھا ہے، جس میں آپ نے ایک مسئلے پر بات کی ہے، اور مسئلہ ہے کہ غنا افضل ہے یا فقر افضل ہے۔ اور غنا میں تو غنا حقیقی کا مصداق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے، غنی حقیقی اللہ ہے، اور مجازی غنی ہو سکتے ہیں عارضی۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں آپ احترام کرتے ہیں جن کا موقف ہے کہ غنی افضل ہے، آپ ادب کرتے ہیں ان کا کہ جن کا خیال ہے کہ غنی افضل ہے، کیونکہ اختلاف کی وجہ سے عزت ختم نہیں ہوتی۔ آج دور فتنے کا ایسا آ گیا جو ذرا سا اختلاف کرے اس کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ جی آپ فرماتے ہیں غنا افضل ہے آپ کے نزدیک، میرے نزدیک فقر افضل ہے۔ غنا ملنے پر کیا لازم ہے؟ جس بندے کو مال ملے، دولت ملے، عزت ملے، سب کچھ ملے، کیا لازم اس پر؟ شکر لازم ہے۔ اور شکر کے ادا کرنے پر کیا لازم ہوتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ نفع کیا ہے؟ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہا شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو حضرت نے لکھا ہے کہ غنا اور نعمت ملنے پر بعض اوقات غفلت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی نعمت ہے کسی کے پاس، جتنا بڑا مکان ہے، جتنا زیادہ اس کے کارخانے ہیں، جتنی اس کی دکانیں زیادہ ہیں، جتنا اس کے بزنس زیادہ ہے، اس کی ٹینشنیں بھی زیادہ ہے، اللہ کی طرف دھیان اتنا ہی کم ہے۔ کہتے ہیں فقر کیا ہے؟ بلا کا نام فقر ہے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، رہنے کو جگہ نہیں۔ فرمایا فقر ملے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا صبر کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا صبر کا نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے سے اللہ ملتا ہے، صبر کرنے سے قرب ملتا ہے۔ کہا
علی اجویری، علی بن عثمان جلابی اجویری غزنوی یہ کہتا ہے کہ فقر افضل ہے، اور فقر آپ کو ملے گا ولیوں کے در سے۔ آپ پیروں کی بڑی بڑی گاڑیاں نہ دیکھیں، پیر وہ ہے جس کے دل میں اللہ ہے، جس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ اصل فقیر ہے۔ اور فقر اعظم مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا الفقر فخری، میرا فقر میرا فخر ہے۔ میرے آقا تو رات کو اپنا کپڑا جھاڑ کے سوتے تھے، اور میرے آقا کا نائب مناب فقیر اعظم امت مصطفیٰ ابو بکر صدیق ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے بقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اپنے گھر والوں کے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ آج امام حسن کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ جن ساتھیوں نے امام حسن کا تذکرے کے لیے اتنا بڑا اجلاس سجایا، صوفی شوکت صاحب اویسی، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند کرے، اللہ ان کو امام حسن کی محبت کا فیض عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔